میں جب وصیت لکھی نا, میں نے وہ پورا ڈائری ہماری بنا کے گھر پہ بتایا میں مر گیا تو یہ. اب جب بھی سفر پہ جاتا ہوں گھر والے میں مر گیا تو یہ, گھر والے کہتے ہیں کیوں مر رہے ہو بھائی, کیا مسئلہ کیا ہے. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی واقعہ بتایا, جب حج کرنے گیا نا تو ہم لوگ مکہ سے مدینہ ہم نے ایک ٹیکسی لی کرائے پر, کہ مکہ سے مدینہ کار لیتے ہیں نا کرائے پر. وہ ڈرائیور عرب تھا. اس نے کیا کیا, اب مکہ سے مدینہ ہم نکلے تو اس نے نمبر پلیٹ پہ چڑھایا کپڑا, وہ سعودی تھا, کپڑا چڑھایا. ہم نے کہا خیر نہیں ہے, کیونکہ وہ جب آپ اوور اسپیڈ ہوتی ہے نا گاڑی تو وہ کیمرے سے ٹریس ہو جاتی ہے, نمبر پلیٹ پہ وہ کیمرہ لگتا ہے. وہ اس نے چڑھا دیا کیا کپڑا. ہم نے کہا اللہ خیر کرے اب یہ بھگائے گا. اور اتنی اسپیڈ سے گاڑی بھگائی ہے اس نے, اتنی اسپیڈ سے کہ وہ جو ٹریفک پولیس والے ہوتے تھے نا, ایک دو دفعہ تو ایسا ہوا کہ ٹریفک وہ جو انہوں نے وہ رکھے ہوتے ہیں تکون سے روکنے کے لیے, اس کو بھی دھاڑ توڑتا ہوا نکل لیا وہ, اور پولیس والے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کے. پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ تھا اس کا واللہ عالم. تو میں نے کہا بھائی کہیں بھی یعنی کوئی زخمی ہونے کا آپشن نہیں ہے ابھی, یا تو ڈائریکٹ اگلے جہان میں یا مدینہ. تو مجھے متنبی کا ایک شعر یاد آ رہا تھا, ضربت بحتیھا ضرب القمار اما لہذا و اما لذا. متنبی شاعر گزرا ہے 3ری-4 صدی ہجری کا, وہ اپنے قصے سناتا ہے نا, میں نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں, بڑے لمبے لمبے صحراؤں کو. میں نے اونٹنی کی تعریف کرتا ہے اپنی, الا کل ماشیۃ الخیدلا فدا کل ماشیۃ الحیدبا. کہہ رہا ہے وہ جوان خوبصورت عورتیں میری اونٹنی پہ قربان. لوگ عورتوں کی تعریف کرتے ہیں نا شاعری میں, کہہ رہے ہیں میری جو اونٹنیاں ہیں انہوں نے مجھے بڑے بڑے صحرا کیا کیے ہیں, پار کروائے ہیں, جنگوں میں میرا ساتھ دیا ہے. تو اپنی اونٹنیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اس اونٹنی پہ بیٹھ کے جوئے کھیلے ہیں. کیسے کہ میں نے بڑے بڑے لمبے صحرا عراق جاتے ہوئے وہ میں نے عبور کیے ہیں. ایسے صحرا تھے اما لہذا و اما لذا, یا تو میں وہیں بھوک پیاس سے اونٹنی کے ساتھ مر کے میری قبر بن جاتی, یا میں اپنی منزل پر پہنچ کر کامیاب. پھر آگے کہتا ہے جب میں کئی ہفتوں کا اور اندھیروں کا سفر اور صحراؤں کا سفر کر کے اونٹنی پہ, اور اپنی اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ بڑی اونٹ بڑا زبردست جانور ہے, بڑی وفا کے ساتھ سلولی چلتا رہتا ہے, تھکتا نہیں ہے. یہ جو صحابہ پوری دنیا پہلے اونٹوں پہ بیٹھ کے تو پہنچے یہ, تو کہہ رہی ہے اونٹنی وفا کرتی ہے اور چلتی رہتی ہے. میں تھک گیا مگر اونٹنی نہیں تھکی. ایک وقت آیا میں نے فقلنا لها اين ارض العراق فقالت ونحن بتربانها. میں نے پھر اونٹنی سے پوچھا کہ بتا عراق کی سرزمین کتنی دور رہ گئی ہے, تو وہ مڑ کے کہتی ہے ونحن بتربانها, بس عراق کی مٹی میرے پاؤں سے لگ رہی ہے, پہنچنے والے ہیں عراق. تو وہ جو اس نے شاعری کی ہے نا, ضربت بحتیھا ضرب القمار اما لہذا و اما لذا, کہ میں نے جوئے کھیلے اونٹنی پہ بیٹھ کے. جوئے کا مطلب لمبے سفر کیے کہ یا تو موت یا کامیابی. تو مجھے شعر یاد آ رہا تھا کہ یا تو مدینہ پہنچ کے قبر رسول کی زیارت ہوگی, 50,000 10,000 نمازوں کا ثواب ملے گا, یا ڈائریکٹ جنت. تو اس وقت میں نے گھر میں کال کر کے 2-4 جلیلی وصیتیں لکھوائی, 1-2 رہ گئی تھی. میں نے کہا بھائی